پښتنو یاد دانشور او د تاریخ باجوړ مصنف د عوامي نیشنل پارټۍ د قومي اسمبلی دپاره کاندید مولانا خانزیب وړمه ورځ د انډس کلچر فورم په میله کې د مورنو ژبو په باب خبرې واورئ. تو میں ایک بات اس کے ساتھ ٹچ کرتا ہوں کہ جو پشتو کی قدامت ہے باجوڑ کی جغرافیہ اور اس کے تہذیب کا جو قدامت ہے، تو اس ریسرچ میں باجوڑ کے پہاڑوں میں 304 غاروں کو ڈھونڈ لیا گیا. 304 غاروں میں 104 غاری ایسی مستند پائی گئی، ان کا سروے کیا گیا تو اس میں انسان رہ رہے تھے ہزاروں سال قبل. پھر ان غاروں میں تقریباً 35 غاروں کو ٹٹولا گیا سائنسی آلات کے ذریعے. تو ڈاکٹر احسان علی جو ہمارے عبدالولی خان یونیورسٹی کے وی سی رہ چکے تھے، اس کے بیان کے مطابق باجوڑ کے ان پہاڑوں میں 20,000 سال سے لے کر 40,000 سال تک انسانی زندگی کے آثار اور بقایا جات 500 مستند حوالوں سے ان کو ملی. تو یہ وہ تاریخی اور تہذیبی رشتہ ہے جو انسانوں کے حوالے سے وہاں پر رہ چکا ہے. ساتھ ہی وہاں پر جو ہمارے قبائل ہیں، پھر یہ جو بیلٹ ہے افغانستان کے ساتھ ڈیورن لائن پر، تو باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک تقریباً 1 کروڑ پشتون اس پر رہ رہے ہیں. لیکن ہمارا گلہ یہی بھی ہے کہ پشتو زبان یا باجوڑ میں 100% پشتو زبان بولنے والے لوگ ہیں. آئین 18ویں ترمیم میں یہ تسلیم کیا گیا تھا کہ آپ صوبہ اپنا نصاب بنائیں، اپنی تاریخ کو اس میں شامل کریں، لیکن یہ حق صرف اور صرف سندھ بھائیوں نے کیا ہے. اس نے یہ مقدمہ جیت لیا ہے. باقی 3 صوبوں کے ساتھ سنگل نیشنل کریکولم کے نام سے بالکل ایک سازش کیا جا رہا ہے 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے. بالکل مسلسل صحیح اور جدوجہد کی گئی ہے. ہماری یہ خواہش ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں مادری زبانوں کی، تو اس میں پنجابی کے لیے بھی ہم حق مانتے ہیں. پنجابی زبان بھی اس وقت آپ کے لیے میں اضافہ کرتا چلو کہ معدومیت کے خطرے سے دوچار ہے. پشتو معدومیت کے خطرے سے دوچار نہیں ہے، کیونکہ پشتو زبان میں اتنا فولکلور السی ادب پیدا ہو گیا ہے کہ سلیمان لائق کے بقول کہ خدا نہ خواستہ پشتو زبان اگر ختم ہو جائے اس دنیا سے 400 سال تک وہ کوئی نہ بولے، 400 سال بعد ہم پھر بھی اس کو فولکلور کے زور سے زندہ کر سکتے ہیں. پنجابی زبان کی بدقسمت یہ رہی ہے کہ ہمارے پنجابی بھائی اس کو گھروں میں بولنا چھوڑ رہے ہیں. انگریزی بہت بڑے فخر سے بول رہے ہیں، اردو بول رہے ہیں. بھائی آپ کی زبان تو پنجابی ہے. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے تحت اس حق کو دینا، یعنی مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوا ہے. شیرازی نے بتایا کہ گوار زبان تو پختونخوا میں 28 زبانیں بولی جاتی ہے، لیکن 28 زبانوں میں تو غلبہ پشتو زبان کا ہے. ہم ہندکو کے لیے بھی حق مان رہے ہیں، گوار زبان کے لیے بھی مان رہے ہیں، بدیش زبان کے لیے بھی مان رہے ہیں. عاصمہ شیرازی صاحب وہاں پر ایک زبان ہے کالام میں بدیشی زبان، مغلمار ایک علاقہ ہے. بدیشی زبان کے 3 بندے دنیا میں رہ گئے ہیں. یعنی کسی زبان کا معدوم ہونا، یہ کسی زبان کا معدوم ہونا نہیں ہے. ایک نسل، ایک تاریخ، ایک تہذیب کو ہم کھو رہے ہیں. انسانی تکثیریت کے تنوع کو ہم بالکل کھو رہے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ تقریباً 200-250 سال میں 1400-2400 زبانیں معدوم ہو چکی ہیں. 6,912 جو زبانیں ہیں دنیا میں، اس میں تقریباً 90% زبانیں کے بولنے والے 1 لاکھ سے کم ہیں. یعنی اکثریت وہ ہے جو صرف 10% زبانیں بول رہے ہیں. 75% زبانیں ایسی ہیں جن میں لکھنا، پڑھنا اور ادب تخلیق ہو رہا ہے. یعنی یہ لسانی تکثیریت کو کھونا، اس کا ختم ہونا، یہ بالکل انسانی فطرت کے مزاج کے ہم متضاد جا رہے ہیں. یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، اسی لیے اس دن کے حوالے سے اس اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے. اور میں آخری بات یہ کہتا چلوں کہ جتنی بھی آپ ساتھی بیٹھے ہیں، آپ کوشش کریں یہاں پر مختلف جو رابطہ کی زبانیں ہیں وہ بھی اختیار کریں، لیکن آپ اپنی مادری زبانوں میں لکھیں اور آئین کے تحت اس کے لیے میڈیا پر ہر فورم پر آواز اٹھائے. مثلا پشاور میں ہمارا ایک ادارہ ہے مفکورہ، وہ 21 فروری کو ایک قومی پاڅون کر رہا ہے مادری زبانوں کے حقوق کے حوالے سے. 7 کلومیٹر وہ پیدل مارچ کریں گے.
تو یہ ہمیں آواز اٹھانی ہے کہ مادری زبانی کو حقوق دو، اور لکھنا، کتاب لکھنا، جیسا کہ میں نے پشتو میں لکھا ہے، یہ اس مٹی اور اپنی قوم کا ہم اپنے اوپر دین سمجھتے ہیں۔ پشتو کے ٹپی سے میں اپنا شعر ختم کرتا ہوں۔ وہی چیلم پہ بیڑے بیڑے ڈکا کاروان سر پہ باجوڑ والے دیدنا۔